إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حاضرین جماعت، میرے عزیز سائیں بھائی اور بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت کے مطابق پیدا کیا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری چیز رکھی ہے، اور وہ فطری بات یہ ہے کہ ہر انسان کسی بڑی طاقت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بڑی طاقت جس کے پاس اتنا پاور اور طاقت ہو کہ ہمیں پناہ بھی دے سکے، ہمارے سارے کاموں کو بنا بھی سکے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام چیزیں فراہم کر سکے۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کا تابع رہنا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے اوپر حاوی ہو اور ضرورت کے وقت انسان اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ ہر شخص اپنے دل کے اندر اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنی محنت صرف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر سے اور دل سے یہ آواز آتی ہے کہ کسی بڑی طاقت سے رجوع پاتا ہے۔ ہم اور آپ اس طاقت کے بارے میں جانتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے جانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کے مقابل میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے اندر بھی یہ فطری چیز موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت ہو، کوئی ایسی شکتی ہو جو ہماری حفاظت کر سکے، ہمارے کاموں کو بدل سکے۔ اس کے لیے ان کے اندر بھی تلاش رہتی ہے، ان کی بھی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن وہ سیدھے راستہ پانے کے بجائے گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی رہنمائی اور ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، جو ان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ دیکھیں فلاں کے پاس بڑا پاور ہے، فلاں کے پاس قوت زیادہ ہے،
فلاں کا وسیلہ اور فلاں کا واسطہ آپ قبول کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا کام بن جائے گا۔ اسی لیے ہم مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہم ہاتھوں کو رب تعالیٰ کے حضور اٹھاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور رب کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں بنایا۔ ہم ہمارے علاوہ غیر کو آپ دیکھیں، ان کے نگاہ میں جو چاہے وہ انسان ہو، پتھر ہو، بت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی ان کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، اسی کے سامنے قربانیاں اور نذرانیات پیش کرتے ہیں تاکہ وہ طاقت خوش ہو جائے اور خوش ہونے کے بعد ان کی بگڑی بنا دے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کرتا ہے اور مانتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک طاقت ایسی ہے جس کے اوپر کوئی دوسری طاقت نہیں، ایک ذات ایسی ہے جس سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے۔ اب یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے راستے کبھی صحیح ہوتے ہیں اور کبھی غلط ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس بیچ ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارا ڈاکٹر، ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اپنی ساری چیزیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا کہ رب کی عبادت کیسے کی جائے، رب سے کس انداز میں مانگا جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ ابتدا سے ہی صحیح چل رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے، سارے لوگ ایک ہی دین پہ تھے، اس کے بعد ان کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتیں شروع، جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی تھی وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ کرنے لگے، اللہ کو ہی پکارتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ماننا شروع۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو غیر مسلم ہیں یہ اپنے جن دیوتاؤں کو، جن افراد کو بلا پکارتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کے برابر قرار نہیں دیتے، بس عبادت میں اللہ کے عبادت میں ان کو شریک قرار دیتے ہیں، یعنی عبادتیں اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور عبادت اپنے معبودوں کے لیے بھی، اپنے دیوتاؤں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی، ہم اور آپ جب سنتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ وجہ ایسی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو وجہ پائی جاتی ہے یا شرک کی جو صورت پائی جا رہی ہے، یہ اسی وقت تھی کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت، ایک دن پہ تھے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد ان کی نگاہوں میں ان کے جو بزرگ اور بڑے اور نیک لوگ تھے ان کی عظمت ان کی نگاہوں میں بڑھاتا چلا گیا، اتنا اونچا کیا کہ انسان بھی دو حصے میں تقسیم ہو گئے، انسانوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، جو اللہ کے ولی تھے، جو بزرگ تھے، ان کے مقام کو اوپر کیا، اوپر کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کو رب اور انسان کے درمیان واسطہ۔ اب مانگنا ہے تو آپ تو گنہگار ٹھہرے، آپ تو جاہل ٹھہرے، آپ کے پاس گناہوں کا انبار ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ہمیشہ عبادت میں رہا، رب کو خوش کرتا رہا، تو رب تو اس سے خوش ہے، آپ سے ناخوش ہے۔ شیطان کے ہیلے
غلط طریقے سے نہیں آتے ہیں، صحیح طریقے سے بھی آتے ہیں۔ آپ کو گناہوں میں ڈال کے رکھا، یہ اس کا ہیلا تھا۔ پھر آپ کے ذہن میں بزرگوں کی تعلیم ڈال رہا ہے، یہ بھی اس کا ہیلا ہے۔ بزرگوں کی تعلیم، ان کا احترام، ان کے مقام کو بلند کر دینا، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو سب سے نچلے درجے کا انسان سمجھنے لگے، بزرگوں کو سب سے اعلیٰ درجے کا انسان سمجھنے لگے۔ یہی اس کا کھیل تھا۔ اسی کھیل کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ قوم نوح کے اندر جن بتوں کو پوجا جاتا تھا، قوم نوح کے اندر سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت شروع۔ انہوں نے بت بنائے، تصویریں بنائی، اور تصویریں بنانے کے بعد وہ ان تصویروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان افراد کی پوجا کرتے تھے جن کی تصویریں، جیسے آج ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے سامنے جھکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ اصل جو آدمی ہے، جو اصل دیوتا ہے، وہ اس میں پرکٹ کرتا ہے۔ یعنی پتھر کی مورتی کو نہیں پوچھتے، پتھر کی مورتی کے اندر جو اصل شخص ہے، اس کا جو پاور ہے، وہ جب داخل ہو جاتا ہے تو ہم اسی سے مانگتے ہیں، یعنی انڈائریکٹ ہم اس شخص سے مانگتے ہیں جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر قوم نوح کے تعلق سے ذکر کیا گیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ قوم نوح کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ مشکل کیا ہے، فرق کیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو پکارتے ہیں، جن سے جا کر مدد طلب کرتے ہیں، جن کے قبروں پہ جا کے ہم درخواست ڈالتے ہیں، جن سے ہم اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کو طلب کرتے ہیں، مسلمان ان کو معبود نہیں، فرق یہ ہے۔ اور وہ لوگ عبادت کو سمجھتے تھے کہ عبادت کیا ہے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ ان معبودوں کے سامنے جاتے تھے، ان سے اپنی حاجت کو طلب کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی درخواست رکھتے تھے، اور ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا۔ یہی پورا شرک تھا جو انسانوں میں سب سے پہلے پایا گیا۔ ہمیشہ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر جن قوموں کو ہلاک کیا گیا، ان کو کس وجہ سے ہلاک کیا گیا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی۔ قوم نوح کے اندر شرک اسی انداز میں تھا۔ قوم نوح کے جو بڑے معبودان تھے جن کا ذکر سورہ نوح کے اندر کیا گیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَدٍّ سُوَاعًا یغوث یعوق نسر۔ یہ بڑے معبودین تھے۔ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے قوم کے نہایت نیک لوگ، کوئی برے نہیں تھے، اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، توحید پہ رہنے والے یہ لوگ نیک افراد تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو قوم کے لوگوں نے ان کی مورتیاں تیار کی، اور اس کے بعد اس کی عبادت آگے شروع۔ تو شرک پھیلنے کی جو اصل وجہ ہے، یہ اپنے بزرگوں کے تعلق سے تعظیم، شیطان نے یہ چیز ڈالی، یہ بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے قریب ہیں، اور تم تو گنہگار ہو، اس لیے تم ڈائریکٹ اللہ کو تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جیسے آج کے مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہر قسم کا حرام کام کرتے ہیں، تو ہم تو گنہگار ٹھہرے، تو ہم رب تعالیٰ سے کیسے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ تو چلیں اپنے بزرگوں کا وسیلہ اور واسطہ لے لیں، ان بزرگوں سے کہیں گے، بزرگ خوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ سے درخواست کر دیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ یہی تو بعین ہی شرک ہے، حقیقت میں یہی شرک ہے۔ جو قوم نوح کے اندر پایا جاتا تھا، وہی آج ہماری قوم کے اندر پایا جا رہا ہے۔
اور یہی چیز اصل سمجھنے کی ہے کہ یہ کمزوری ایسی ہے کہ آپ اپنے اندر شرک رکھ کر رب تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے. آج مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی جو حالات ہیں، ان حالات میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے. آپ اقرار کریں نہ کریں، حالات مسلمانوں پہ دیکھیں تو مسلمانوں میں تقریباً آپ کو 70% ایسے مسلمان ملیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے. یہ شرک ایسی چیز ہے کہ نہ آپ کا غم اس سے ختم ہونے والا ہے، نہ آپ کی کمزوری کبھی ختم ہونے والی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ آپ کو بلندی کب ملے گی، آپ اوپر کب جائیں گے، جب آپ خالص اللہ کی عبادت کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم کمزور نہ پڑو، حالات کو دیکھ کر کمزور نہ پڑو، تمہیں حالات کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہونے کی بھی ضرورت نہیں. حالات آتے رہیں گے، آپ کو دبایا جائے گا، آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا، ہر طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور حالات سے ٹوٹ کر کمزور ہونے کی بھی ضرورت. اور اللہ نے وعدہ کیا کیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندی تو تمہیں ہی ملے گی. آج کمزور ہو تو کل رب تعالیٰ تمہیں اونچا کرے گا، لیکن صرف ایک شرط ہے. یہ شرط اگر ہم پوری کر لیں تو ہمارے حالات مکمل طور پہ بدل جائیں. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن، یعنی تمہارا ایمان تو صحیح ہونا چاہیے. ایمان اگر صحیح ہے، آپ کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو رب تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کو بلندی سے. آپ کو یقین نہیں ہے تو سیرت کی کتاب اٹھائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے حالات کو پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ چند ایک مسلمان تھے اور ان کو بھی بری طریقے سے روندا جاتا تھا، ہر قسم کا عذاب ان کو دیا جاتا تھا. جو شخص سے جس مسلمان کے ساتھ جو کر سکتا تھا کرتا تھا، ان کی جانیں بھی لی جاتی تھی. اور اسلام کی مسلمانوں کی سب سے پہلی شہید عورت تھی. ایسا نہیں کہ عورتوں پہ ظلم نہیں ڈھایا، اس زمانے میں بھی عورتوں پہ ظلم ڈھایا گیا اور اس طریقے سے مارا گیا کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی. آپ سوچیں حالات کیسے تھے، مکہ کے اندر اسلام کو ظاہر کرنا بھی مشکل تھا، اس قدر حالات خراب تھے. مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، یہاں تک حالات پہنچ چکے تھے. کھلے عام ان کو نماز پڑھنے کی بھی آزادی نہیں تھی، کھلے عام وہ اکٹھا بھی نہیں ہو سکتے تھے. چپکے سے لوگ ایک گھر کے اندر دار ارقم کے اندر جمع ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم آتے تھے. اتنی کمزور حالت تھی، لیکن ایمان، جب ایمان ہوتا ہے تو رب تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے. ایمان پھیلتا رہتا ہے اور ایمان ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے. یہ مضبوطی جو ایمان کی ملتی ہے، اور حقیقی معنوں میں ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر دل کو جو خوشی اور فرحت ملتی ہے وہ ان ساری پریشانیوں کے سامنے کوئی بھی وقت نہیں. کیا مسلمان حالات سے گھبرائے؟ نہیں. کیا مسلمان غیر مسلموں کے سامنے کمزور پڑ گئے؟ نہیں. کیا مسلمانوں نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا.
اپنے اسلام ایمان کو بچانے کے لیے نکل تو گئے، دوسری جگہوں پہ جا کے دوسرے ملکوں میں پناہ تو لے لیا، لیکن اس کے باوجود ایمان میں کمی نہیں ہوئی۔ کیا ایمان کی وجہ سے کبھی نمازیں چھوڑ دی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، حالات کا سامنا کرتے رہے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کیا چھوڑ دیا گیا کہ آپ جاؤ الگ ملک میں چلے گئے، الگ شہر میں چلے گئے، اب تمہارا ہمارا کوئی ناتا نہیں، تم جاؤ وہیں پہ رہو، وہیں پہ ایمان اسلام کو جاؤ؟ نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ والوں کو تشریح کیا، لیکن اس کے باوجود مکہ والے مدینہ تک لڑنے کے لیے۔ آپ کو اپنی سیرت بھی جاننی چاہیے، اپنی جنگیں بھی جاننی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کس انداز میں جنگیں۔ عام طور پہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ مسلمان اور اسلام یہ تلوار کے زور سے زبردستی پیدا ہوئی۔ اسلام کے اندر کوئی زبردستی ہے نہیں، اسلام کا کھلا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین، اس دن کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے زور نہیں دے سکتا، زبردستی کر نہیں سکتا، تو پھر کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیسے زبردستی کر سکتا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے جو اپنی خوبیوں سے لوگوں میں پھیلتا ہے، اپنے اخلاق سے لوگوں میں پھیلتا ہے، اپنے کردار اور معاملات سے لوگوں میں پھیلتا ہے، یہ اسلام ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مکہ کے لوگ وہاں بھی آئے، وہاں بھی جنگیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے چہرے پہ زخم آیا، یہ تمام چیزیں ہوئی، اور اس کے بیچ ایمان کا، توحید کا ایسا پہلو ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگتی ہے، آپ کے چہرے پہ موجود، خود آپ کے چہرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرتے، زخمی ہوئے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل کرتا ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو ایمان میں داخل کر دینا، کسی کو اسلام میں داخل کر دینا، یہ سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ہم آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ افضل انسان سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ، صرف اتنا زبان سے نکلنا ہوا، اپنے زخم کے اوپر ایک آواز، اپنی محنت پہ ایک آہ نکلی کہ میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے زخمی کر رہے ہیں، اتنی ہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، لیس لک، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے اور اللہ چاہے تو عذاب دے۔ آپ سوچیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل زخمی ہوتے ہیں، پھر بھی توحید سکھلایا جاتا ہے، توحید بتلائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے تعلق سے کیا کیا بول جاتے ہیں، ہم اپنے اولیاء کے تعلق سے کتنی لمبی لمبی باتیں کر لیتے ہیں، ان کے کرامات کو ذکر کرتے ہیں، یہاں تو نبی کو معجزہ دیا ہے، کیا نبی سے افضل بھی کوئی ذات ہے؟ نہیں، لیکن سیدھی بات کہی گئی کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس چیز پہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ کو قبول کرے، انہیں اسلام میں داخل کرے، معاف کرے، کہ اللہ کا مالک۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ انہم ظالمون، وہ ظالم۔
توحید سکھلائی جاتی ہے. یہی توحید جب مضبوط ہوتی ہے تو دنیا گھٹنے ٹیکتی ہے اور آپ کو سرگرمتی ہے. اسی توحید پہ صحابہ کرام قائم رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی اسی توحید کو آگے بڑھایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس توحید سے پوری دنیا کے اندر اسلام ہے. اسلام ہمیشہ سربلند رہا, ہمیشہ اونچا رہا, جب تک انہوں نے توحید کو پکڑ کے رکھا. توحید سے دور ہوئے, اللہ کی مدد سے دور ہوئے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کی مدد کا مطلب یہ کہ اسلام کی مدد کرو گے. اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز توحید ہے. یعنی اگر تم شریعت پہ عمل کرو گے, اسلام پہ عمل کرو گے, تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر, جو اللہ کے دین کی مدد کرے. ہم کتنی بھی جتن کر لیں, سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے حالات کو سدھارنے کے لیے, وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اگر ہم اسلام کی طرف نہیں آئے, ایمان کی طرف نہیں آئے, اپنی توحید کو صحیح ہم نے نہیں کیا, اور شریعت پہ ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, تو ہم لاکھ کے یہ سوچیں کہ بزنس کر کے ہم پیسوں میں زیادہ ہو جائے, مسلمانوں کا بزنس اچھا ہو جائے, مسلمانوں کی اکنومی بڑھ جائے, کچھ بھی نہیں ہو پانا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رزق کم ملے گا جب آپ اللہ کے خالص سے آپ کا معاملہ کافروں کی طرف. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ اگر مومنوں کے دلوں کو, مسلمانوں کے دلوں کو اگر تکلیف نہ ہوتی تو ہم کافروں کے گھروں, ان کی سیڑھیوں کو, ان کے گھر کی چیزوں کو سونے کا بنا دیتے. کافروں کو, اللہ مسلمانوں کو نہیں. تو مسلمانوں کے دل کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے پیسے نہیں دیے, ان کو دولت نہیں دی. ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے, ہمارے لیے دنیا نہیں ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے تو مسلمانوں کے لیے صرف آخرت کی بات, صرف آخرت کی بات کی جاتی ہے کہ آخرت میں آپ کو یہ ملنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو آخرت کی بات کی جاتی ہے, دنیا کی نہیں. اور یہ ایک انسان اگر ذہنی طور پہ سوچے تب بھی اس بات کو قبول کرے گا کہ ہم ہمیشہ فیوچر کے بارے میں سوچیں, ہمیشہ, یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اولاد کے بعد کی اولاد تک کے لیے ہم زمینیں, فلیٹ اور دیگر چیزیں خرید کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بیٹوں کو کہا, یعنی فیوچر کے لیے ہم سوچ رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک بڑا فیوچر آخرت کا ہے. یہاں تو ہم چند دن رہنے والے ہیں, اور پھر چند دن رہنے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں. تو یہ دنیا ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے ہمارا اپنا گھر وہی ہمارا اپنا ہے. ہمارا اپنا گھر, جو گھر واپسی ہماری ہے وہ جنت کی طرف. گھر واپسی حقیقت جنت ہے. ایک مسلمان اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا. آپ کے باپ آدم علیہ السلام جنت میں رکھے. آپ کی ماں کا پہلا گھر جنت تھا, اور جنت کی وجہ سے, جنت میں گناہوں کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا. اب آپ کا راستہ جنت ہی کی طرف جاتا ہے. گھر واپس ہونا ہے تو پھر وہی چیز جو پہلے اپنائی گئی تھی اسی کو اپنانا ہے, یعنی عبادت کو, اور جو غلطیاں ہوئی تھی ان غلطیوں کو چھوڑنا ہے. تبھی ہمارے لیے گھر کا راستہ, ہماری گھر واپسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتلا بھی دیا ہے کہ آپ کا پہلا گھر کیا تھا, انسان کا پہلا گھر کیا تھا, اور انسان کا آخری گھر ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے. اس وعدے کو رب تعالیٰ پورا کرے گا, لیکن راستہ بھی آپ کو بتلا دیا ہے. تو دنیا کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی,
دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی ہے جتنی ہم اللہ کی سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی پیسوں کے ذریعے سے ہوگی، مسلمانوں کی ترقی اصلی تعلیم کے ذریعے سے ہوگی تو نہیں۔ آپ اپنی تاریخ دیکھ لیجیے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کا زمانہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد کے زمانے کو آپ دیکھ لیجیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ ترقی بہت ہوئی، ایسی ترقیاں ہوئی دنیاوی معاملات میں بھی کہ غیر مسلم حیران رہ گئے۔ اسلام کے اندر مسجد کو زینت دینے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسجد کے اندر زینت اختیار کرنے سے، نقش و نگار بنانے سے، اس کو بڑا بہترین بنانے سے منع فرمایا۔ جامع عموی جو مسلمانوں کی دمشق کے اندر مسجد ہے، اس مسجد کو بڑے مزین انداز میں بنایا گیا تھا، بڑا خوبصورت ہے، نقش و نگار کے ساتھ اسے بنایا گیا۔ تو بنانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سے رحمہ اللہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یہ سوچا کہ اس کے نقش و نگار کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس مسجد کے اندر کچھ غیر مسلم آئے، کچھ نصرانی اور عیسائی آئے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ مسلمان اتنی ترقی کر گئے ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنا ہنر ہے، مسلمان دنیاوی معاملات میں بھی اتنی خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے اس مسجد کو ویسے ہی باقی رکھنے کا حکم دیا تاکہ غیروں پہ ہماری تہذیب کا اثر۔ ہماری تہذیب تھی، آج بھی ہماری تہذیب ہر جگہ پہ غالب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں کی نن جو لباس پہنتی ہیں، یہ ہمارا حجاب ہے جو انہوں نے اندلس سے مسلمانوں سے لیا۔ آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں کے پادری ثوب پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، یہ بھی انہوں نے ہم سے لیا۔ وہاں پہ وہ مغلوب تھے، ہم سربلند تھے، ہماری بلندی تھی، ہماری تہذیب تھی، ہماری تہذیب کو ان لوگوں نے اختیار۔ ہم تھے جہاں جو چیزیں دنیا میں بھی ہم اعلیٰ تھے اور آخرت کے معاملے میں بھی ہم اعلیٰ تھے، لیکن جب ہمارا ایمان قوی تھا، اللہ نے بلندی عطا کی۔ پیسوں کی بات تو کرے نا، ایسا دور بھی مسلمانوں کی حکومت میں گزرا ہے کہ پیسے اتنے ہیں اور دولت اسلامی خزانے کے اندر اتنی زیادہ تھی، اور اسلامی خزانے کے اندر اناج کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ ہر غریب فقیر سارے لوگوں کو بانٹنے کے بعد بھی اناج بچا رہتا تھا۔ تو اس وقت کا حاکم کہتا تھا کہ اسے اٹھا کے پہاڑوں پہ ڈال دو، اناج جو خزانے کے اندر باقی بچا ہوا ہے وہ پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تاکہ کوئی بھی پرندہ بھوکا نہ رہے، انسان تو چھوڑ۔ یہ ساری چیزیں کیسے ملی؟ صرف ایمان اور توحید کی طرف سے۔ جہاں ہم نے شریعت کو پکڑ کے رکھا، ہمیں بلندی ملتی گئی ہر معاملے میں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلندی دی، آخرت کے معاملے میں۔ اور جہاں ہم نے اللہ سے تعلق اپنا کمزور کر لیا، شریعت سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور شرعی معاملات سے بھاگنے لگے اور ناجائز طریقے ہم نے کمانے کے اور دنیا گزارنے کے شروع کر دیے، اللہ کی رحمت ہم سے دور۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اسلامی ہسٹری کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کتنا اعلیٰ ہے اور اس کے اندر کس قدر عدل و انصاف ہے، اور مسلمان جب بھی اسلام اور ایمان پہ قائم رہے اللہ نے ان کو بلند کیا، اور جب دور ہوئے جیسے آج ہم دور ہیں تو اللہ نے رسوائی کی۔ یہ رسوائی ہمیشہ ملے گی۔ اگر ہم ایمان پہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ان ساری چیزوں کو دور کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں ڈالتے ہیں، ہلکی ہلکی سزائیں دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ یعنی ہم سدھر گئے تو ٹھیک ہے،
اور نہیں سدھرے تو عذاب آخرت کا ہے جس پہ ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ مقصد کیا ہے ان چھوٹی سزاؤں میں ڈالنے کا؟ ان حالات کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید وہ پلٹ جائیں۔ آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ کو جگایا جا رہا ہے کہ آپ جاگ کر اب پلٹ جائیں گے۔ تو اب موقع آ چکا ہے کہ ہم حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اپنے حالات کو شریعت کے مطابق کریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کریں، اور ہر چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کا راستہ ہے۔ اللہ کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کو درست کر دے۔ ہمیں جو بھائی شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ شرک سے دور رکھے، جو بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ بدعات سے دور رکھے، اور جو شریعت پہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شریعت پہ قائم رکھے۔ اے اللہ، ہمیں بہت سارے بھائی بیمار ہیں، ان کی بیماری کو دور فرما۔ بہت سارے مسلمانوں میں سے بہت سارے افراد کے والدین، ان کے افراد وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور انہیں آخرت اور قبر کے اندر بہترین انجام، بہترین نتیجہ عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم